میرے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بلی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی جگہ ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے سسرال والوں نے اسے دھکا مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، اپنا بوجھ جاؤ اور خود اٹھاؤ، ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ دوستو، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اگر بیٹے ہوتے تو سسرال والے اسے ضرور گلے لگا لیتے کہ یہ ہمارے وارث ہیں، مگر بیٹیوں کو قبول کہاں کیا جاتا ہے، اس لیے اس عورت کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے مائکے یعنی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بھائی کے اوپر پورا گھر تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھابھیوں کا راج ہو جاتا ہے، ماں باپ کی پھر کوئی رول نہیں رہتا۔ بوڑھے ماں باپ اپنی بیٹی کو روزانہ دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی کتنی بے عزتی برداشت کر رہی ہے۔ اس کی بھابھی اس کو نوکرانی بنا کر رکھتی ہے۔ وہ عورت ہمیشہ روتی رہتی تھی، لیکن جانوروں پر بہت رحم کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی بھابھی نے اسے بازار سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ سامان لینے جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک زخمی بلی نظر آئی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ بلی مجھے راستے میں ملی ہے، یہ بہت زخمی ہے، یہ بلی درد میں ہے، چلو ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے۔ ماں اور بیٹیوں نے مل کر بلی کا بہت خیال رکھا، اس کو کھانا پینا دیا اور اس کے زخم کو صحیح کرنے لگے، یہاں تک کہ 2 مہینے کے بعد اس کی ٹانگ بالکل اچھی ہو گئی۔ لیکن اس بلی کا اس گھر میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ روزانہ بھابھی تانے دیتی تھی، روز بھائی آ کر ڈانٹتا تھا کہ تمہاری وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تم تو ہمارے سر پر پہلے ہی سوار تھی، اب اس زخمی بلی کو بھی لا کر ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے، یہ ہمارے حصے کا کھانا کھا جاتی ہے اور یہاں تک کہ دودھ بھی پی جاتی ہے، تم کب تک ہمارے لیے یوں مصیبت بنی رہو گی؟ اس کے بعد دن گزرتے گئے۔ ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت سے گر پڑا، پوری بستی میں شور ہو گیا اور بھابھی کو موقع مل گیا۔ اس نے فوراً اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری بہن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ جو بلی لے کر آئی ہے، اسی بلی کی چکر میں میرا بچہ چھت پر چڑھا تھا اور وہاں سے نیچے گر گیا۔ اس کے بعد اس کی بھابھی کہنے لگی کہ ان سب کو ابھی یہاں سے باہر نکال دو ورنہ کچھ غلط ہو جائے گا۔ اب اس بیوہ عورت پر آفت آ چکی تھی۔ بھائی نے کہا کہ دیکھو بہن، تمہاری وجہ سے ہم بہت عذاب میں مبتلا ہیں، میری بیوی بچے بہت پریشان ہو چکے ہیں تمہاری وجہ سے۔ میں بوڑھے ماں باپ کو پالوں یا تمہیں اور تمہارے ان بچوں کا بوجھ پالوں، یا پھر تمہاری بلی کو جو تم یہاں پر لے کر آئی ہو اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں؟ اب تو اس کی وجہ سے ہی میرے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچہ بچا ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنا انتظام کہیں اور کر لینا، میں اب تمہاری ذمہ داری اور نہیں اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ ماں باپ میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے کمزور بچے کے لیے لڑ سکے، اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ بیوہ ہونا یا طلاق شدہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو دھتکارا جاتا ہے۔ کیوں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے؟ کیوں بیوہ یا طلاق شدہ کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ میرے دوستو، اسلام شدہ میں طلاق شدہ یا بیوہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کیا کہا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ یا اپنی بیوہ بیٹی کو سنبھالا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یعنی آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو قریب کر کے بتایا کہ وہ جنت میں اس طرح سے میرے قریب ہوگا۔ لیکن دوستو، وہ جاہل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ والدین روتے پیٹتے رہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے، نوکرانی بنا کر اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک شبد بھی نہ کہا، اور یوں بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ عورت جا کر محنت مزدوری کرنے لگی، اس کو کہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی مل گئی، کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا۔ وہ وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کاج کرنے لگی اور اسی کے ذریعے سے اپنا گھر چلانے لگی۔ دوستو، اس کے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ ایک احسان کیا تھا۔ جب اس کا دوست بہت مشکل میں تھا، بہت پریشانی کی حالت میں تھا، اس کا بزنس بالکل ڈوبنے کے کگار میں تھا، تو اس نے اس کو 10,000 دینار بطور قرض دیے تھے اور کہا تھا کہ اے میرے دوست، تم اپنا خیال رکھو اور اپنا کام اس کے ذریعے سے چلاؤ۔
जब उसे यह पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल के वक्त में 10,000 दिनार दिए थे, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके 10,000 दिनार उसकी बेवा को वापस कर दूं ताकि वो इस मुश्किल और परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी ससुराल आया और कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था, वरना जरूर आता। और फिर उसने कहा कि भाभी कहाँ है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा कि वो तो नहीं है, जब से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है वो अपने मायके चली गई है। उसने मायके का पता मालूम किया और वो उस औरत के मायके पहुंच गया और उसके मायके जाकर पूछा कि फला औरत यहाँ रहती है। भाई तो घर पर नहीं था, वही तेज तर्रार भाभी वहाँ पर मौजूद थी। उसकी भाभी कहने लगी कि बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी, अब खुद ही एक दिन यहाँ से चली गई, न जाने कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ पर गई है। अब वो आदमी परेशान होने लगा कि उस औरत को मदद करूं तो करूं कैसे। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई। दोस्त ने देखा कि ये कौन सी बिल्ली है जो मुझे इतना प्यार कर रही है। वो समझ गए कि ये जरूर कुछ न कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी, वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुँच गई जहाँ पर वो बेवा औरत अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। आदमी ने दरवाजा खटखटाया। औरत ने पूछा कि कौन है। आदमी ने कहा कि मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर के अंदर बुलाया। वो कहने लगा कि बहन, आपके शौहर ने यानी कि मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने के लिए आया हूँ। इसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घर से निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे घर चलें। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, आपको इस दुनिया में मैं यूं ही तन्हा नहीं छोड़ सकता हूँ। आप मेरे घर चले, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहेंगी। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, तो क्या उसके बीवी बच्चों को यूं ही छोड़ सकता हूँ? आप हमारे घर चलें, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ पर खड़ी ऐसी लग रही थी जैसे मुस्कुरा रही हो और कह रही हो कि तुमने मुझे एक बार घर दिलाया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसा नवाज दिया है और कैसी इज्जत की जिंदगी अता कर दी है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अजहर इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।